اگر ہم اپنے دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو اس کی زیادہ تر تعلیمات کا حصہ حسن معاشرت پر مبنی ہے۔ 100% دین میں سے صرف تقریباً 10% کا تعلق عبادات سے منسلک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے توسل اور اپنے پیر و مرشد حضور سیدی و سندی قبلہ صوفی باصفا فقیر دلربا صوفی حاجی غلام مصطفیٰ شاہ ناصری نقیبی زیدہ شرفہو کی زیر پرستی ایک نیا موضوع بعنوان حسن معاشرت، جو اپنی مقبولیت اور انفرادیت کے حوالے سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کو کائنات کے رنگ و بو میں بھیجا، لیکن ساتھ ہی اس کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی فرما دیا۔ معزز سامعین، اگر ہم غور کریں تو اس کائنات کے پہلے نبی، پہلے انسان بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ انسانی آگے بڑھا، فرد سے افراد وجود میں آئے اور معاشرہ بڑھتا گیا۔ جیسے جیسے معاشرہ بڑھتا گیا، ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی ویسے ویسے بڑھتا گیا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا۔ نبوت و رسالت کی آخری کڑی ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم، پھر حضرت ابراہیم، پیچھے جتنے بھی انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام تک تمام کی تعلیمات اٹھا کر دیکھیں تو اس میں حسن معاشرت پر زیادہ زور دیا گیا۔ معزز سامعین، اگر ہم اپنے دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو اس کی زیادہ تر تعلیمات کا حصہ حسن معاشرت پر مبنی ہے۔ 100% دین میں سے صرف تقریباً 10% کا تعلق عبادات سے منسلک ہے۔ 90% کا تعلق معاملات اور حسن معاشرت سے ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم 10% کو مکمل طور پر اپنائے ہوئے ہیں، جبکہ ہم 90% کو بالکل ترک کیے ہوئے ہیں۔ عبادات لازمی جز ہے، لیکن اگر ہم 90% پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم 10% یعنی نماز، روزہ، حج، نفل وغیرہ ادا کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پورے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، حالانکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اسلام میں پورا داخل کیسے ہوا جائے؟ میں ایک گناہگار شخص ہوں اور میں نے معاشرے میں ایک اپنا اچھا کردار ادا کرنا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسلام میں پورا داخل ہو جاؤں، تو میں کیا پہلا سٹیپ لوں کہ میں معاشرے اور اسلام میں بھی داخل ہوتا جاؤں؟ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ اس کا ایک خاندان ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہیں، یعنی کہ اہل و عیال ہیں، کنبہ ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر میں بھی گھر کے افراد کے درمیان حسن معاشرت کے لیے ایک اچھا کردار، رواداری کا ایک
سلسلہ شروع کریں تو اس کے ہماری ذاتی زندگی میں بھی اثرات ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ایک نیوٹرل شخص ہیں اور آپ فرسٹ اسٹیپ سے یہ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں اسلام میں پورا داخل ہو جاؤں اور میں حسن معاشرت کے لیے کچھ کروں، تو اس کی ایک چھوٹی سی اور آسان سی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربانی کرنا شروع کر دیں۔ حضرت اقبال نے بھی اس سلسلہ میں خوب کہا، خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ دیکھا جائے تو حسن معاشرت ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ یہ انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، ذاتی معاملات ہوں، عائلی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، نیز ہر قسم کے معاملات کا احاطہ کرتا ہے، اور ان معاملات کا احاطہ کرنا ہر ایک فرد پر لازم ہے۔ اگر ہم اس لازم و ملزوم عمل کو اپنے اوپر عملی طور پر پیدا نہیں کریں گے تو ہم حسن معاشرت میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے اور اسلام میں پورے داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم غور کریں تو آج ہر شخص کی زبان شکوہ گناہ ہے کہ معاشرے کے اندر اسلامی اقدار زوال کا شکار ہو چکی ہیں۔ ہر ایک شخص دوسرے کو دھوکہ دینے، برتری حاصل کرنے اور اپنی مہارت دکھانے میں لگا ہوا ہے، حالانکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس موقع پر میں اپنے قبلہ بابا جی کی اس دور اندیشی کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس دور کے اندر مسلمانوں کے اندر قرون اولیٰ کے مسلمانوں والی اقدار پیدا کرنے کے لیے اور انسانیت سے بلا تفریق مذہب، یہاں پہ سیکٹ یا تفرقے یا فرقہ بازی کی بات تو بہت دور کی بات، بلا تفریق مذہب انسانیت سے محبت کو فروغ دینے اور حسن سلوک سے پیش آنے کے لیے راہ ہدایت کے اس پلیٹ فارم سے اس اچھوتے موضوع حسن معاشرت کا انتخاب کیا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ وار حسن معاشرت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں معاشرتی برائیوں کا حل اور اس کا تدارک پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں حقیقت حال بیان کرنے اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال نے کیا خوب کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، وما علینا الا البلاغ المبین۔